کرو. تیسرا حکم, مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو تیسری بھی جماعت لڑے, سلو کراؤ. تو اگر یہ مسلمانوں کی دو جماعتیں میدان جنگ میں لڑیں تو بھی سلو ہے, یوٹیوب پہ لڑ پڑیں تو بھی کیا ہے, فیس بک پہ لڑ پڑیں تو بھی, بولو نا بھائی سلو کراؤ یار. بولو بھائی نہیں وہ ایسا نہیں تھا, وہ ان کا مطلب یہ نہیں تھا. ان کو بولو نہیں بھائی وہ ایسا نہیں تھا, ان کا مطلب. حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے لیس الکذاب الذی یکذب لیصلح بین الناس, وہ جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں میں سلو کرانے کے لیے جھوٹ بولے. اللہ کیا اس کو جھوٹا شمار, اور ہم سچ تو بول نہیں سکتے, توڑوانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. تو لوگوں میں علماء بھی داخل ہیں, عوام بھی داخل ہیں, میاں بیوی بھی داخل ہیں, اولاد بھی داخل ہے, والدین کا اولاد سے رشتہ دار آپس میں بھی داخل ہیں. تو اس میں تو ہمیں جھوٹ, اگرچہ بہت سے علماء کی رائے سری جھوٹ مراد نہیں, اس سے گول مول کلام, وہ کچھ اور مطلب سمجھے, آپ کچھ اور. تو اس کی جب ہمیں اجازت کیا ترغیب دے دی گئی ہے, تو جھوٹ بول کے لڑوانے کی, بغیر تحقیق کی خبریں پھیلا کے لڑوانے کی کہاں سے ہمیں اجازت ہوگی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم, مومنین آپس میں بھائی ہیں, ان کے درمیان آپس میں سلو کراؤ. اور آگے پھر اللہ نے بہت سارے احکام دیے, تجسس مت کرو, ٹوہ میں مت لگو کسی کی, کوئی نجی زندگی میں کیا کر رہا ہے اس میں مت گھسو. کہاں جاتا ہے وہ, آفس سے آنے کے بعد لیٹ گھر کیوں آتا ہے, کدھر جا رہا ہے, میں ذرا دیکھوں یہ بندہ جاتا کہاں ہے, وہ تمہیں کیا کرنا ہے یار, کہاں جاتا ہے بھائی. ایک آدمی نے کسی سے پوچھا تیری بیوی بدصورت ہے خوبصورت ہے, اس کو غصہ آیا کہ تو کیوں پوچھ رہا ہے, کہہ رہے جنرل نالج کے لیے. تو جنرل نالج کے لیے کہ عنوان سے گھروں میں گھس رہے ہیں لوگ, نجی زندگیوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں جھانکے, ابھی گھسا نہیں ہے, جھانکے پرمیشن کے بغیر, فرمایا اس کی آنکھ پہ پتھر مارو, اس کی آنکھ پھوڑ دو. یعنی سوری, یہ نہیں فرمایا کہ آنکھ پھوڑ دو, فرمایا کسی نے پتھر اٹھا کے آنکھ پھوڑ دی تو زمان نہیں ہے, پھوڑنے کے لیے نہیں ہے, اس نے تو ویسے ہی پتھر اٹھا لیا کہ میرے گھر میں جھانک کیوں رہا ہے, ویسے ہی پتھر مارا اور اتفاق سے کیا ہو گیا, کوئی زمان نہیں ہے. یہ حدیث میں آتا ہے. کتنی شدید وعید ہے کہ ابھی گھسا نہیں ہے, صرف جھانک رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ بھائی جب وہ اس کی پرائیویٹ زندگی, آپ کیوں اس پہ الجھ رہے ہو. اور آپ بتاؤ ہمارے یہاں یوٹیوب پہ جب کسی کو عزتوں کو اچھالا جاتا ہے تو ان کے گھریلو حالات ڈسکس کیے جاتے ہیں کہ نہیں, ابے فلاں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے, پتہ ہے کیوں دی ہے, ابے فلاں تو فلاں کی لڑکی کو لے کے بھاگ گیا, ابے یہ جو فلاں نے شادی کی, میں مجھے پتا ہے سیٹنگ کی شادی ہے یہ. بھائی اتنی باتیں گھروں میں گھس رہے ہیں, ریکیاں کر رہے ہیں, یہ کہاں سے آ رہا ہے, کدھر جا رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے, یہ کیوں کر رہا ہے, یہ نجی زندگی لوگوں کی تبصرہ. اچھا پھر اس میں بھی یہ اکثر یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو مشہور لوگ ہوتے ہیں نا, ان کی میاں بیوی میں علیحدگی ہوتی ہے تو ان کی عورتیں آ کے پھر کلپ ریکارڈ کرواتی ہیں, انٹرویو دیتی ہیں, میرے میاں نے یہ ظلم کیا, میرے میاں نے یہ ظلم کیا. لوگوں نے میاں کو گالیاں دی ہوئی ہوتی نیچے. وہ بھائی یہ تمہیں کیا پتا کیا بھی ہے کہ نہیں کیا, یا کبھی میاں آگے ریکارڈ کروا رہا ہوتا ہے ہم دونوں کا رشتہ. جو مشہور شخصیات ہوتے ہیں نا, جو پہلے سے میڈیا پہ آ رہے ہوتے ہیں, وہ اصل میں ایکچولی یہ ہوا تھا, یہ یوں کر رہی تھی, تو عورت کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں لوگ. چھوڑو مٹی ڈالو بھائی, او بھائی علیحدگی ہو گئی, میاں بیوی تو بھاڑ بھیجا, ہمیں کیا کرنا ہے. اتنا گھستے ہیں, ہر گھر کی خبر, اس گھر میں یہ ہو رہا ہے, اس گھر میں یہ ہو رہا ہے, فلاں کی بیٹی پردہ کرتی ہے, فلاں کی بچے کی اتنی سیٹنگ چل رہی ہے, فلاں یہ کرتا ہے, فلاں وہ کرتا ہے. جو بھی کر رہا ہے بھائی, آپ سے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا, جاسوسی مت کرو. صرف جاسوسی جنگ کے موقع پر جائز ہے, سمجھ رہے ہو, خفیہ ایجنسیوں کے لیے جاسوسی جائز ہے, وہ بھی آپ کی نجی زندگی کی نہیں, بلکہ یہ کہ یہ اتنی ایکٹیویٹیز نوٹ کرنا کہ بھئی کنٹری کے خلاف تو کوئی کام نہیں کر رہا. ایجنسی والے گڑبڑ پتہ ہے کیا کرتے ہیں, وہ آپ کی جو جیسے اس کو کسی آفیسر نے ذمہ داری لگائی نا کہ فلاں مولانا صاحب آج کل بڑے چہک رہے ہیں, دیکھو کہیں ایک را کا ایجنٹ تو نہیں ہے, یہ کہیں جو ہے نا کوئی اور ملک کے خلاف تو نہیں ہے, ذرا اس کی تحقیق کرو. وہ ایجنسی والا کیا کرے گا, نجی زندگی میں گھس جائے گا, آپ کے لیپ ٹاپ نکال کے آپ کی بیوی کی تصویریں دیکھنا شروع کر دے گا. اور کیا کرے گا, وہ وہ سارے گھریلو راز جاننے کی کوشش میں اس کا غلط فائدہ اٹھا رہا ہے. وہ یہ بہت ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ. کوئی مشہور شخصیت ہے, کوئی سیاستدان ہے, اس کے بارے میں انکوائری ایجنسی والے کرتے ہیں تو اتنی محدود نہیں رکھتے کہ بھائی بس اتنا دیکھ لو ملک کے خلاف ہے نہیں, اس کے گھر میں گھسنے کی کیا ضرورت ہے تمہیں. میں پہلے میرے پیچھے ایجنسیز بہت لگتی تھیں, اب تو شکر ہے ان کو اطمینان ہو گیا, یہ
یہ ملک کے خلاف نہیں. ہم خدا کی قسم بہت سو سے زیادہ اس ملک سے محبت کرتے ہیں, اور یہ صرف ہوائی دعوے نہیں ہیں. ہم اگر وہ اپنی قربانیاں بتائیں کہ ہم نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے تو وہ ایک الگ ٹاپک شروع ہو جائے گا. حقیقت میں اس ملک سے ہمارے علماء نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں, اسلام ہے. اگر یہ ملک ختم ہو گیا تو جیسے بغداد کا سقوط ہوا تھا نا, اس سے اسلام کو فائدہ ہوا, نقصان ہوا. اس کے بعد خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا, اس کے بعد مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہوا, پھر خلافت عثمانیہ, پھر سب سے پہلے ہوئی خلافت بغداد ختم. بغداد کی خلافت کے بعد مسلمانوں پر دوسرا زوال آیا, اندلس کی خلافت ختم ہوئی ہے. اس کے بعد مسلمانوں پر زوال آیا بر صغیر پر, مغلیہ سلطنت کی واٹ لگ گئی, ختم ہو گئی. پھر زوال آیا, خلافت عثمانیہ ختم ہوئی. اب بڑے بڑے ماہر علماء سے میں نے سنا ہے کہ اب اگر اسلام ایک پاورفل حیثیت میں کہیں ہے تو وہ پاکستان میں ہے. یعنی جس کی ایک پاور ہے نا, ایک پاورفل آرمی ہے جس ملک کے پاس. سعودی عرب کے پاس آرمی نہیں ہے, ترکی کے پاس آرمی ہے, مگر وہاں اسلامی شعار اتنے زیادہ نہیں ہے. 50% طیب اردوغان جب تک ہے تو ہے, اگر اللہ نہ کرے اس کو شکست ہوگی تو پھر لبرل حکومت آ جائے گی. بالکل ہی, یعنی ان کے آئین میں اسلام نہیں ہے. ہمارا تو آئین اسلامی ہے بھائی, ہم تو اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. ٹھیک ہے درجنوں خرابیاں ہیں, لیکن آئین میں یہ پہلی شق ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا. آگے جتنی قانون سازی ہوگی اس کے مطابق ہوگی, وہ اگرچہ نہیں ہو رہی لیکن ریڑھ کی ہڈی میں اسلام شامل ہو گیا ہے. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اب اگر اللہ نہ کرے پاکستان کو کچھ ہوا تو یہ ایسا سقوط ہوگا کہ اس کے بعد اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے. بہت سارے ملک مصیبتوں سے پاکستان کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں. تو وہ کیا ہوتا تھا کہ میرے گھر آ کے بیٹھتے تھے اور کیا کر رہے ہیں, درازوں میں گھس رہے ہیں, الماریوں میں گھس رہے ہیں. او بھائی تم درازوں میں الماریوں میں کیوں گھس رہے ہو؟ تم بالفرض اگر ایجنسی کے آدمی ہو, تمہیں حکومت نے, یہ میرے 10-15 سال پرانی بات ہے جب دہشت گردی عروج پر تھی نا, تو وہ ان کی ذمہ داری بھی تھی. دیکھیں جو مشہور لوگ ہیں ذرا ان کو, تو بھائی ٹھیک ہے آپ گھسو, لیکن ڈراز میں کیوں گھس رہا ہے بھائی تو؟ یہاں کے بم رکھا ہوا ہوگا کہ یہاں پہ وہ کیا ہے, اپنی ٹھڑک. ایجنسیوں نے ان کے ذمہ یہ ٹچے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں نا, گھوم رہے ہوتے ہیں. ایجنسی میں جو آفیسر ہے اس نے ان کو یہاں تک جانے کی اجازت نہیں دی ہوتی, لیکن وہ اپنی ذاتی کے راز پہ مطلع ہو جاؤں کسی طرح, پھر میں ذاتی طور پہ بلیک میل کروں گا. سمجھ رہے ہیں نا, کمپیوٹر میں گھس رہا ہے, کبھی کیا کر رہا ہے, کیا میں اندازہ ہو جاتا ہے بندہ ٹھیک نہیں ہے. یہ بھی ممکن ہے ایجنسی کا نہ ہو, ویسے ہی کوئی بندہ آ گیا ہو. آپ کسی کو مہمان کے طور پہ کمرے میں بٹھا کے جائیں اور وہ آپ کی ڈرازیں کھول کھول کے چیک کرنا شروع کر دے. آپ چائے بنانے کے لیے گئے اور وہ, تو یہ گھٹیا اور نیچ حرکت ہے یا نہیں ہے بھائی؟ تمہیں یہاں بٹھا گئے ہیں, تمیز سے بیٹھو یار. ڈراز کھول کے دیکھ رہا ہے اور جو ہے وہ کمپیوٹر کھول کے دیکھ رہا ہے. آپ کسی کو موبائل پکڑا دو, فوراً ان باکس میں جا کے میسج پڑھنا شروع کر دے گا وہ. تو یہ ہے لا تجسسوا. اللہ فرماتے ہیں جاسوسی صرف اس کی ہوگی جو جس کے بارے میں آپ کو خطرہ ہے کہ ملک کے خلاف تو نہیں جا رہی ہے, تو اس کی بھی جاسوسی اتنی ہوگی جتنی ملک کے دفاع کے لیے ضروری ہے. اس کی ختنے چیک کرنا شروع کر دیں آپ بیٹھ کے باقاعدہ. چلو ختنے اس نیت سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں کا ایجنٹ ہو, وہ بھی چلتا ہے. تو یہ کر رہے ہیں لوگ یہ کام. تو یہ ہے تجسس, یہ اسلام میں کیا ہے, حرام ہے. ایک دفعہ کیا ہوا, ہمارے پڑوس میں نا کھڑکی کھلتی ہے, یعنی ہمارے مین گیٹ سے دوسری طرف, وہ ہماری کھڑکی نہیں, ان کی کھڑکی ہماری طرف کھلتی ہے, ہمارے گھر کی طرف نہیں, دروازے کی طرف. تو ادھر ٹی وی چل رہا تھا. اب ایک خاتون آئی, ان کی نظر کھڑکی پہ پڑی, فلم چل رہی ہے یا ٹی وی چل رہا ہے یا کیا, واللہ عالم, اکثر فلمیں چل رہی ہوتی ہیں ٹی وی میں, پر ان کو اندازہ ہو گیا ٹی وی چل رہا ہے. اب وہ ہمارے گھر میں گھسی, ملنے کے لیے آئی تھی. اب وہ نا, اب ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ساتھ کمرہ ہمارا نہیں ہے, ہمارے پڑوسیوں کا ہے. اب ان کو یہ تجسس, مفتی صاحب کا گھر ہے اور کیا چل رہا ہے یہاں پہ, ٹی وی. اب میرے گھر والے مجھے بتا رہے ہیں کہ ٹک کے بیٹھی نہیں ہے وہ, ان کو یہی فکر کہ یار وہ والے کمرے میں جاؤں جہاں, کہہ رہے ان کی ایکٹیویٹیز سے مجھے اندازہ ہو, کبھی یوں جا رہی ہے, کبھی یوں جھانک رہی ہے, کبھی یوں جھانک رہی ہے, کبھی ایسے کر کے دیکھ رہی ہیں. تو ہمارے گھر والے کہتے ہیں مجھے اندازہ ہو گیا جو پڑوسیوں کا ٹی وی ہے نا, اس سے ان کو غلط فہمی ہو رہی ہے. اور کیونکہ کمرے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو یہ سمجھ رہی ہیں کہ مفتی صاحب کے گھر میں ادھر ممبر پہ بیٹھ کے ٹی وی کے خلاف تقریریں کرتے ہیں اور گھر میں کیا چل رہا ہے, ٹی وی چل رہا ہے. تو گھر والوں نے بتا دیا کہ یہ جو آپ یوں کر رہی ہیں نا, یہ ان کا ٹی وی ہمارا نہیں ہے, دوبارہ جا کے اچھی طرح سے دیکھ لیں, ایسا نہ ہو وہاں جا کے خبریں پھیلانے. تو بھائی اگر
آپ کو گھر میں بلائے چائے